ایبٹ آباد کے قریب حویلیاں سے مگری جانے والی جیپ تیز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عاطف قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حادثے کی تفصیل حاصل کرتے ہیں۔ عاطف بتائے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی ہاں، یہ حویلیاں سے جو ہے سواریاں لے کے مگری گاؤں جانے والی جیپ جو ہے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر 7 فٹ گہری کھائی میں جو ہے وہ جا گری ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے ریسکیو کے بعد 5 لاشیں جس میں 2 بچے بھی شامل ہیں ان کو نکالا گیا ہے اور 5 زخمیوں کو نکال کے اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر جو اسپتال ہے حویلیاں وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت جو زخمی ہیں 2 ان میں سے انتہائی شدید زخمی ہیں جن کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت علاقہ مکین اور شہری بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسپتال پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت لاشوں کو ان کے گاؤں کی طرف جو ہے وہ روانہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف قیوم۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہوا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، ہنا ربانی کھر مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے۔ بھارتی وفد حاضری کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ ہمارا موقف ہے کہ بھارت جو اپنی سیکیورٹی یا فارن پالیسی بتاتا ہے وہ پالیسی نہیں، ووٹ لینے کی اسکیم ہے۔ ہر الیکشن سے پہلے ہائپ دینے کے لیے ایسی پالیسیز آتی ہیں۔ ہم نے کافی اصرار کیا کہ دونوں ہمارے جو سینئر پارٹیسپینٹس ہیں وہ بہت بزی لوگ ہیں اور اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں۔ میں نہیں جانتا، موضوع بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ موضوع یہی تھا کہ ہندوستان جو اپنی سیکیورٹی پالیسی گردانتا ہے، بتاتا ہے، فارن پالیسی بتاتا ہے، وہ اصل میں فارن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے، ووٹ لینے کی ایک اسکیم ہوتی ہے اور یہ ہر الیکشن یا ان کے اسٹیٹ الیکشن سے پہلے ایک ہائپ آ جاتی ہے۔ تو اس میں کافی ساری باتیں ڈسکس ہونے والی تھی جس کو ہندوستان کا ڈیلیگیشن ریفیوٹ کر سکتا تھا اور ہم نے ثابت کرنا تھا کہ یہ تو اب ہم تو 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا۔ اس میں ظاہر ہے ہم پانی کے مسائل، انڈس واٹر کو بھی ایک ہائپ کریشن ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایشو ہے نہیں ہے۔ کشمیر، جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ 370 آرٹیکل جو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسائل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل آئے، پاکستان چاہتا ہے، تو ہم یہ اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہونی تھی اور پارٹیسپینٹس نے پھر ووٹ کرنا تھا جو ایک آکسفورڈ یونین کا طریقہ کار ہے کہ کیا یہ قرارداد کیری کرتی ہے۔ انڈین ہوتے ہیں، اس میں دوسرے ممالک، آکسفورڈ ہے، یہ دنیا کا پریمیم ڈیبیٹنگ کلب ہے۔ یہاں پہ دنیا کے جو بیانیے ہیں وہ بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ ان کا میڈیا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان کا انگریزی میڈیا 25-30 سال پرانا ہے، 100 کے قریب چینل ہیں، تو وہ بڑی کوئی آبجیکٹو یا اچھی بات کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کافی مایوسی ہوئی مئی میں اور مئی کے بعد جو انہوں نے کیا۔ ابھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ وہ ایک ڈیبیٹ یا ایک اوپن ڈسکشن سے بھاگ گئے۔ ہم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے، ہم تیار ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اظہر جاوید، لندن بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر جاوید، بھارتی وفد کے فرار سے لے کے پاکستانی طلبہ کی فتح تک ساری کہانی کیا ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ کہانی شروع ہوتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو الیکٹڈ باڈی ہے جسے آکسفورڈ یونین بھی کہا جاتا ہے، جو آکسفورڈ یونین کے طلبہ جس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے تحت ہے آکسفورڈ یونین۔ آکسفورڈ یونین دنیا کا پریمیم ڈیبیٹنگ کلب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر تمام بڑے بڑے معاملات پر دنیا بھر کے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ سیشن ہوتا ہے جس کو سننے کے لیے دنیا بھر سے یہاں زیر تعلیم طلبہ جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر دونوں سائڈوں کے جو موقف ہوتے ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہال میں موجود جو طلبہ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور ان پر ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ کچھ حال اسی طرح کا یہاں بھی ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ڈیبیٹ رکھی گئی۔ ڈیبیٹ کے لیے جب آکسفورڈ یونین نے دونوں ممالک سے رابطہ کیا تو دونوں ممالک نے ہاں کر دی۔ پاکستان کی طرف سے ایک ہائی پاورڈ جو ڈیلیگیشن ہے، مقررین ہے، جس میں جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، اس کے بعد پاکستان کے ہائی کمشنر برطانیہ کے لیے ڈاکٹر محمد فیصل،
जो है वो करार पाए। उसके बाद भारत की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन की भी, जिसमें सुब्रमण्यम और उनके जो साबिक वजीर थे वो भी मौजूद, उनकी कंफर्म की गई ऑक्सफोर्ड यूनियन को उनकी प्रेजेंस। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन डिबेट की उससे चंद घंटे कबल भारत ने अपना जो पैनल है उसको विड्रॉ कर लिया। उनका ये कहना था कि जो हमारा पैनल है वो इसमें शिरकत नहीं करेगा और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि वो जो भारत का एक चेहरा है वो बेनकाब होने जा रहा है, वो अपने दलाइल से उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिप्लेस किया अपने पैनल को एक लोअर कैटेगरी पैनल में, और उसमें जो उन्होंने भेजा JSI दीपक, पंडित सी शर्मा और देवरचंद बैनर्जी। उन्होंने ये कहा कि हम इनको भेजते हैं। तो पाकिस्तान ने भी अपना हाई पावर जो डेलीगेशन था उसको विड्रा कर लिया और उन्होंने मुकाबले में उतारा 3 पाकिस्तानी तलबा को। तीनों वो पाकिस्तानी तलबा जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनमें अहमद नवाज को मैं बताता चलूं, वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले में जख्मी हुए थे और उनका एक भाई शहीद भी हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले में। तो अहमद नवाज अपनी मेहनत से वो इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, फिर अपनी मेहनत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लोगों का एडमिशन हुआ और वहाँ पे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट जहाँ पर बने और किस तरीके से आज चारों शाने चित किया है भारतीय वक्त को, ये आप सबने मुलाहिजा किया। सर आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एक हकीकत है, भारत से मुतासिर नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल पर फोकस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद नवाज की दलाइल से भरपूर गुफ्तगू। कहा भारत जारहियत की मशकों में मसरूफ है और पाकिस्तान खामोशी से तामीर नौ के मकसद की राह पर गामजन है। पाकिस्तान सिफारती महाज में इलाकाई ताकत बन चुका। पाकिस्तान तनाज़े पर नहीं ताउन पर यकीन रखता है। I stand here not just as a Pakistani, but as someone who believes in what this chamber stands for. That ideas are stronger than fear, and that hope is stronger than hatred. Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding, quietly, consistently, and with purpose. Diplomatically, we have become a regional leader. Pakistan is a key partner in the China's Belt and Road Initiative, not as a conflict zone, as they will tell you, but as a corridor of trade, energy, and connectivity. Global leaders and American administrations and leaders around the world have publicly praised Pakistan over the last few weeks for its role in regional security. भारतीय हुकूमत हिंदू शिद्दत पसंदी में मुलविस 2024 के इंतखाबात के दौरान नफरत अंगेज तकारीर के 173 और इस्लामोफोबिया के 110 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तानी तालिब इल्म इसरार काकड़ ने ऑक्सफोर्ड के मुबाहिसे में मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। Human Rights Watch analyzed in 2024 alone 173 speeches of Modi before the election. In 110 of those speeches, they were about Islamophobia, the war against minorities in India, all as a pattern to unite the Hindu population, the common population, to create fear, to create a common enemy, so he can utilize that for his own benefits. A prime minister who has been summoned prime minister twice before, once for the third time, and his speeches says the following: the Muslims are infiltrators, they threaten the safety of our children and daughters. He says that the opposition will bulldoze the Ram temple and return Hindu gods to attend. भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाज़ी जर्मनी से मुतासिर हैं। 2002 के गुजरात के फसादात हों या मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात, मोदी सरकार के हर इक़दाम में नाज़ी जर्मनी की झलक है। पाकिस्तानी तालिब इल्म मूसा हराज ने भी मोदी सरकार की असलियत को बेनकाब कर दिया। कहा हमें भारतीय हुकूमत की शिद्दत पसंदी के सामने बंद मानना चाहिए। He called Nazi Germany a good lesson for us in Hindustan to learn from it. That is the ideology that sits in the Prime Minister's office today. That is the legacy his leadership lies on.
But the actions of the Gujarat riots in 2002, where Mr. Modi presided over the slaughter of 1,000 Muslims, the destruction of the Babri Masjid, their playbook has remained consistent. Power is consolidated by manufacturing a permanent equity. Their version of a Hindu Rashtra, a pure ethno-religious state, cannot exist without Iran. They need Pakistan. We just stand on the organization. اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گاڑی پر فائرنگ، مقامی عالم دین عزت اللہ قتل کر دیے گئے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، تھانہ پشتہ خرہ کی حدود میں فائرنگ کی گئی، ملزمان فرار۔ سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، واقعے سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سجاد بتائیے گا۔ بالکل، بورڈ بازار تھانہ پشتہ خرہ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مولانا عزت اللہ گاڑی میں سوار تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل ملزمان نے جو ہے فائرنگ کر دی گاڑی میں، جس پر جو ہے موقع پر ہی جواب ہو گئے، جبکہ اس کے ساتھ جو 2 افراد تھے وہ زخمی ہو گئے، جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مولانا عزت اللہ کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ پولیس جو ہے وہ قوت سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جس کے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ سجاد، آپ کا بہت شکریہ۔